اسی کو اللہ کہتے کہ تیرے آگے ہے یوں لچھے دبے فسار اب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو جب نبی کی زبان صحابہ عربی والے نہ سمجھ سکے کہ پنچر بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود حدیث سمجھوں گا، یہ صاحب رکشہ چلانے والا کہتا ہے کہ میں خود حدیث پڑھوں گا، خود قرآن پڑھوں گا، اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ قرآن کو اپنے من معنی مطالب میں پرو کر لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو گمراہیت کے راستے پہ لا دیا۔ قرآن کی آیتوں کی تشریح نہیں دیکھی، تفسیر نہیں دیکھی، اس کے شارح نزول کی طرف توجہ نہیں کی، اس کے مفہوم اور مطالب کی طرف توجہ نہیں کی، اور ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ غیروں تک اسلام پہنچاتے، جو حقیقی مشرک ہے، جو واقعی مشرک ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے پاس تبلیغ کرتے ان کو چھوڑ دیا صاحب مسلمانوں بھی تبلیغ کرنے نکلے اور کہا کہ بھائی مسلمان کہہ رہا ہے بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، اقرار توحید بھی ہے، اقرار رسالت بھی ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں نہیں صاحب تم مسلمان نہیں، تم تو پکے مشرک ہو۔ تو بھائی مشرک کیوں ہو؟ قرآن میں اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو دو خدا کو مانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ اور کسی کو خالق جانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے۔ سنی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ بھائی اور کسی کی عبادت کرتے ہیں آپ؟ سنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق نہیں جانتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو مکھی کا پر بھی پیدا کر سکے، وہی ہے، وہی پیدا کرتا، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پھر کیوں مشرک ہے؟ تو عجیب عجیب دعوے ہوتے۔ اس تعلق سے میں چند دعوے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کے ہم پر جو الزامات ہوتے ہیں، پھر اس کا پھر میں دفاع کروں گا کہ یہ علم سے خود کتنے کوڑے حضرات ہیں۔ چنانچہ آئیے دیکھیے شرک کے الزامات کے طور پر 1400 برس گزر گئے اس امت کے اوپر، جب نبی کے ہمراہ ہوتے ہوئے شیطان انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، تو مسلمانوں ذرا غور کرو کہ آج 1400 برس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 1400 برس میں آج اس شیطان نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا ہوگا، تمہاری ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کیا ہوگا، تمہیں گمراہ نہیں، اور یہ بھی 14 برس بر صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو، بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو، جہاں اپنی مغلیہ سلطنت آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول، آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے، اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا، اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے، اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ مجھے ہوں گے کہ ساتھ ہندوستان کے ہندوؤں کو کہہ رہے ہوں گے، یا عیسائیوں کو کہہ رہے ہوں گے، یا آپ کے پجاری مجوسی کو کہہ رہے ہوں گے، نہیں، وہاں ان کی رسائی نہیں ہے، وہاں تو تلوے چاٹتے ہیں یہ لوگ، آئے دن ویڈیو آتے ہیں۔ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نام تو اہل سنت و جماعت میں رکھا جاتا ہے، اور ہم پہ شرک کا فتویٰ کی بنیاد پر لگا رہے قیاس کی بنیاد پر۔ یہ عالم ہے ان کے کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ کسی پاس کفر اور شرک کے دو اتنے نازک مسئلے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ جب کسی کا کفر اور کسی کا شرک آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے تب تک اس کو کافر و مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے نہ مشرک کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے صرف محض گمان کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو کافر کہہ دیا، وہ کفر اور شرک کہنے والے پر خود لوٹ آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ مگر ایک قیاس کیا دوڑایا انہوں نے کہ بھائی ہم مغلیہ حکومت تھی، شیعہ اور رافضیوں کا کنٹرول، میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہندوستان میں شیعوں کی کب حکومت آئی، یہ کون سی تاریخ پڑھ کر آئے؟ جتنے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ رہے، سب سے پہلی بات تو زیادہ تر سنی وہ رہے، حنفی رہے، اور اس میں بھی جو ایسے بادشاہ گزرے جو ظالم تھے، ستم کرنے والے تھے، تو عوام نے عقیدے بادشاہوں سے نہیں لیے، علماء سے لیے۔ کس مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں یہ سب؟ کیسی جاہلوں جیسی باتیں کرتے اور اپنے آپ کو عالم و فاضل کہتے ہیں۔ کیا بادشاہوں سے عقیدے لیے جاتے ہیں؟ بادشاہوں کی کتابیں موجود ہیں، آج مدارسوں میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں،
क्या वो बादशाह की किताबें हैं कि उलमा की किताबें? और ये कह रहे हैं कि मुगलिया हुकूमत, बादशाह का तसल्लुत और फिर शिया हुकूमत का तुम्हारे ऊपर प्रेशर, तो शैतान ने क्या कुछ नहीं किया होगा। यानी शैतान ने इनके कान में आके कहा कि मैंने बहुत कुछ किया है। कयास, इनको कैसे मालूम? शैतान ने क्या कुछ नहीं किया होगा और किया। आज गली गली देखो शिर्क नजर आ रहा है, गैरुल्लाह को पूजा जा रहा है, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत की जा रही है। भाई मैंने तो आज तक किसी सुन्नी की मस्जिद में, किसी भी जगह चले जाइए, दुनिया घूमता हूं मैं, आज तक किसी सुन्नी मस्जिद में कोई बुत तो नहीं देखा मैंने तो नहीं देखा कि भाई नमाज का तरीका अलग हो, किसी और की इबादत हो रही हो, हर जगह जाइए वही है, वही अल्लाह को सजदा हो रहा है, वही अल्लाह की इबादत हो रही है। मगर इस तरह की आदत है कि जब तक का काम चलता है, अपने पीरों और फकीरों और बुजुर्गों को उठाया गया, कहीं तो अल्लाह की जात का शरीक बनाया गया, कहीं अल्लाह की सिफात का शरीक बनाया गया, और कहीं इनको अल्लाह के इल्म में से हिस्सा दिया गया। सिर्फ इल्जाम, सबूत कुछ नहीं। अपने पीरों और फकीरों को उठाया गया। भाई पीराने पीर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे सबसे बड़े पीर हैं। अल्लाह की जात में शरीक ठहराया गया। किस आलिम ने, किस मोतमद, मैं जाहिलों की बात नहीं करता, अगर आप किसी दरगाह का मुजावर कोई जाहिल दिखा दें तो हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है। मजहब की बुनियाद मोतमद आलिम और उनकी किताबें होती है, जाहिल नहीं होते। इनमें और हम में बुनियादी फर्क है, याद रखिए, वहाबियों में और हम में। मैं खुल के नाम ले रहा हूं, वहाबी, क्या बात, समझ रहे भाई? जो है वो है, आप झिझक क्यों? मैं खुल के कह रहा हूं कि वहाबियों में और हमें बुनियादी फर्क है कि ये हमें तनकीद का जो निशाना बनाते हुए हमारी जाहिल अवाम की बुनियाद पर, बेशक बेशक बेशक, जहालत में हमारी जाहिल अवाम है, उलमा नहीं, लेकिन हम जो टारगेट करते हैं वो तुम्हारे मौलियों को करते हैं, अवाम को नहीं देखते। तो ये तुम्हारी बेबसी है कि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल हमारे जाहिल होते, और ये हमारी हिम्मत है कि हम अपने मद्दे मुकाबिल तुम्हारे मौलियों को समझते। तो पीरों को उठाया गया, कई खुदा की जात में शरीक ठहराया गया और कई उनकी इबादतें की गई, बोल दिया लेकिन सबूत कुछ नहीं। अब आइए, ये एक साहब, असल में ये तकरीर आज जो है एक मुस्तकिल मौजू पर नहीं होगी, मैं पहले बता दूं। उसकी वजह क्या है? मेरी अपनी आदत है कि एक मौजू लेता हूं और उसी मौजू पे 2 घंटे 2.5 घंटे बोलता हूं, लेकिन इस तकरीर की खासियत ये है, अब उसकी खूबी बोल रहे या कमी बोल रहे वो आप पर छोड़ता हूं, कि इंतजामिया ने मुझे इतने सारे वीडियो भेजे कि इसका भी जवाब दो। हालांकि हर वीडियो मुख्तलिफ उन्वान रखता है और हर उन्वान पे बोलने के लिए एक तकरीर चाहिए, और चाह रहे हैं कि एक ही तकरीर में सबको समेट लूं, यानी पूरा खिचड़ा बना रहे हैं। तो आज जो है आपको ना मैं बिरयानी दे पाऊंगा, ना मतलब आपको मैं कोरमा अलग दे पाऊंगा, सारा मिला मुलू के आप क्या खिचड़ा सामने रख दे रहा हूं, आज उसी को खाना है। तो मिली जुली तकरीर होगी, क्योंकि मजबूरी है कि जो मुझे हुक्म दिया गया उसकी तामील जरूरी है। क्या बात। तो बहरहाल अभी तक तो मैं मौजू तक था, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मौजू कुछ भी होगा। बहरहाल ये एक साहब अभी आजकल बताया गया मुझे, हालांकि मैं पहली बार इनका वीडियो दिखा रहा हूं और बाखुदा मिंबर पे कह रहा हूं, मैं इनको इससे पहले जानता भी नहीं था, और आज तक इन साहब की मैंने मुकम्मल तकरीर सुनी। इसकी वजह है कि जो ज्यादा बहुत चीखते चिल्लाते हैं ना, उनकी तकरीर सुनना मुझे पसंद ही नहीं, कान पे बाहर पड़ता है, सुनने का दिल ही नहीं चाहता ऐसे लोगों को। भाई तकरीर चिल्लाने का नाम नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीम फरमाते तो चीख चीख के नहीं कहते थे। भाई सरकार ने अगर ये कहा होगा साहबा को, क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या है, लोगों पानी पियो, तो पानी पीने का बाका सलीका सिखा रहे हैं, तो सरकार ने बड़े नरमी से मोहब्बत से समझाया होगा ना कि जब पानी पियो तो बैठ जाया करो, उसको 3 सांस में पियो, पहले पीने से पहले प्याले में देख लो कि कोई कचरा तो नहीं है, सर पे कोई टोपी वगैरह सर को ढाप लिया करो, फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर एक घूंट पियो, फिर थोड़ा सा सांस लो, फिर दूसरी घूंट पियो, फिर सांस लो। समझाया हुआ कैसे कहूंगा, पानी पीना चाहते हो तो बैठ जाया करो, 3 घूंट पिया करो। ये तो ताका का तरीका नहीं हो सकता, ये फसाहत नहीं होती है, बलागत नहीं होती। ये अहले हदीस है, नाम निहाद अहले हदीस, इनके बहुत चीखना चिल्लाने वाला मौलवी है, और इनको तो हमारे महाराष्ट्र और उधर कोई जानता भी नहीं इसको।
لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ نئے نئے انڈے میں سے نکلے ہیں، حیدرآباد میں کافی دست لگا رہے ہیں یہ، لیکن میں لکھ کر دے رہا ہوں چیلنج کر کے کہ 50 جلسے ان کے کروا لیجئے، یہ ہر جلسے میں آ کے کہیں گے، صرف ایک بار کہہ دیجئے کہ مولانا صاحب جلسہ چھوڑیے، مناظرہ کب کر رہے ہیں آپ، تو نانی یاد آ جائیں گی۔ تو اب آئیے، یہ بھی کیا ہم پر الزام لگا رہے ہیں جناب علی، ذرا ان کو سن لیجئے آپ، کیا نام ہے ان کا، یعقوب جمائی صاحب، ایک منٹ دیکھ رہا ہوں۔ سنیے، یعقوب جمائی ہے، اب بالکل شکل و صورت سے تو یہ بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا، ساری صورت جناب کی سی تھی۔ سن لیجئے صاحب، جمائی، ہمارے ہاں جمائی کس کو بولتے ہیں؟ جامعی ہے وہ ایکچوئل میں، لیکن میں اس کو جمائی پڑھ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں جمائی، سستی، کاہلی، اور یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب یہ جمائی آئے تو لاہور پڑھو گے شیطان کی طرف سے ہوتا، یہ وہی جاتی ہے، یہ وہی جمائی ہے، یہ یعقوب جمائی کو سن لیجئے آپ، آواز ہمیں بولے تو تم نہ کڑوا لگتا، اے مولوی صاحب ایسا بولتی سو، غور کر کو دیکھو تمہیں، سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ بولتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے مشرک کے مشرک ہی رہیں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کریں گے۔ کون انو کلمہ پڑھ کو بھی شرک کرنا کا تو کون انوچ، ادھر مسجد میں گئے تو اللہ کا سجدہ، ادھر درگاہ میں گئے تو خبر والے کا سجدہ، ادھر مسجد میں گئے تو اللہ کی عبادت، ادھر باہر آئے تو پیران کی عبادت۔ ایک بار آپ سب بول دیجئے، میں ایک دعا کروں گا، قرآن میں دعا تعلیم میں آپ آئیں گے، لعنت اللہ علی القاذبین، مسجد میں گئے تو اللہ کا سجدہ، باہر آئے تو پیرانے پیر کا سجدہ، مسجد میں گئے تو اللہ کی عبادت، باہر آئے تو پیرانے پیر کی عبادت۔ غوث پاک کی پورے مجمع میں تو کون عبادت کرتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھیے، وہابی جب تک جھوٹ بولے گا نہیں، وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا۔ قیامت آ جائیں گی، لیکن یہ جمعی صاحب جو ہے نا، جمعیاں لے لے کے مر جائیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ کون سا سنی اس بات کا قائل ہے، ہمارا کون سا عالم فاضل ہے جس نے کتاب میں لکھا ہو کہ میں غوث پاک کو ہی عبادت کرو۔ اب بات ہے سجدے کی، اس پر میں آگے گفتگو کروں گا، حالانکہ ہمارے علماء اس کو حرام کہتے ہیں، ان بیچاروں کو حرام اور شرک میں فرق نہیں۔ اچھا، قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے سورہ یوسف کی، اس لیے کہتے ہیں وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا ہے، اس میں ایک لفظ قرآن میں خود اکثرہم اور پڑھ بھی رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اکثر حبیب، اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یؤمنون لفظ آیا، وہاں پوری آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، یؤمنون کا ترجمہ اڑا دیا انہوں نے، اس کا ترجمہ کیا کیا کہ کلمہ پڑھیں گے اور شرک کریں گے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، ذرا دکھا دیں گے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ کلمے کا ذکر کہاں ہے؟ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ تفسیر مدارک اٹھا لیجئے، تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، آپ متعدد تفسیر، حتیٰ کہ چھوڑیے آپ اپنے ابا جان ابن کثیر کی تفسیر اٹھا لیجئے اور دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مشرکین ہیں کہ جو اللہ کو ایک تو جانتے تھے لیکن بتوں کو اس کی ذات میں شریک کرتے تھے، بتوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی ذات میں شریک ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، ان کی عبادت کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ معاذ اللہ، یاد رکھیے ایمان اور شرک متضاد ہے، جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، جو مشرک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس طریقے کی عادت ہے کہ جو آیتیں مشرکین پہ نازل ہوئی یہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں، وہ ابھی میں آئیں گی وہ بات۔ لیکن آئیے، یہ سارے مولویوں نے شرک الزام لگائے، حالانکہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے، وہ آئیے ذرا حدیث پاک آپ سامنے دیکھ لیجیے۔
یہ حدیث کتاب بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن میں اسکین پہ جو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ اس کتاب سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کے نزدیک بہت معتبر ہے، جمعی صاحب اور ان کے فرقے کے نزدیک۔ پڑھ پا رہے ہیں آپ تفسیر القرآن العظیم، یہ اصل میں اس کا نام ہی یہی رکھا گیا، لیکن یہ مشہور کس چیز سے؟ تفسیر ابن کثیر کے نام سے۔ اور جو اسکرین پر ہے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ اوریجنل ہاتھ میں، جس کو اس پر شبہ ہو یہاں آ جائے اور اس میں دیکھ لے، کیونکہ یہ بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ فاروق رضوی جو اسکین دکھاتا نا وہ خود کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، یہ صرف اسکین دکھائے نہیں جاتے، یہاں کتابیں ہوتی ہیں کہ یہاں ڈاؤن ہو تو یہاں آ کر دیکھ لو۔ یہ حافظ ابن کثیر جن کو یہ سب سے بڑا مفسر اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا شاگرد رہے، حافظ ابن کثیر کی تفسیر القرآن ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 509 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 175، سورہ اعراف آیت نمبر 175 کے تحت 75 کے تحت ابن کثیر نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث پاک کیا ہے ذرا سن، یہ انڈر لائن آپ کو دکھ رہا ہے، میں پڑھوں۔ انا حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے جنہیں ابن الیمان کہا جاتا ہے، حدثہ قال، ان سے حدیث آئی کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، آقا نے کہا کہ مجھے اپنی امت پہ اس شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا۔ جس شخص کے بارے میں آقا کہہ رہے ہیں اس کا پہلے آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہوگا اس کا۔ سرکار کہتے ہیں کہ ان مما اتخوف علیکم، مجھے میری امت کے اوپر اس بات کا اس شخص کا خوف ہے، رجل اس شخص کا خوف قرأ القرآن جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، حتی اذا ربیت بہجۃ علیہ وقال رداء الاسلام، یہاں تک کہ وہ قرآن کی اتنی تلاوت کرے گا کہ تلاوت قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، یعنی لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر سمجھ لیں گے، جان لیں گے، کہنے لگیں گے کہ بھائی یہ قاری قرآن ہے، قرآن کے جاننے والی ہے، قرآن کے عالم ہے، قرآن کے حافظ ہے، قرآن کے عالم اور فاضل ہے۔ وقال رداء الاسلام، اور یہاں تک کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ لے گا شخص، اس کا حلیہ بھی اسلامی ہوگا، آقا کہتے ہیں اس کا لباس بھی اسلامی ہوگا، قرآن کا بہت بڑا قاری ہوگا، قرآن کی تلاوت کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہوگی۔ اِطْرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْسَلَقَ مِنْ، مگر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا اسے گمراہ فرما دے گا۔ قاری قرآن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ فرما دے گا اور وہ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اسلام کی چادر کو اتار کر اپنے پشے پشت ڈال دے گا، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا۔ وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور تلوار کھینچے گا اپنے پڑوسی پر، اپنے پڑوسی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، اپنے پڑوسی کے خلاف تلوار کھینچ کے آ جائے گا۔ اور کس بنیاد پہ اپنے پڑوسی سے لڑے گا؟ حالانکہ قاری قرآن تھا، قرآن کا عالم تھا، اسلام کی چادر اوڑے ہوئے تھا، اسلام کا لباس تھا، اسلام کا حلیہ تھا، چہرے سے اس کے قرآن کی رونق ظاہر ہوتی تھی، مگر اللہ کا ارادہ اس پر غالب آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ فرما دے گا، جہاں چاہیں گا وہ بھٹک جائے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ آقا نے کہا کہ اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچ لے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اپنے پڑوسی کو مشرک کہنا شروع کر دے گا، کہیں گا تو مشرک ہے، مسلمانوں کو مشرک کہیں گا، مسلم پڑوسی کو مشرک کہیں گا۔ قالا قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی او الرامی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا حقدار کون ہوگا، شرک کے قریب کون ہوگا؟ جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ کہنے والا مشرک ہوگا یا جس کو کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ قالا بل الرامی، آقا نے کہا جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہوگا وہ خود پکا مشرک ہوگا۔ یہ پوری دنیا کو قرآن نے کہا اکثرہم، ایک چھوٹی جماعت ہے، اکثر اس میں ہے کہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں
اور شرک بھی کرتے ہیں. اور یہ پوری امت مسلمہ، پورے اہل سنت جو سواد اعظم ہے، جو سب سے بڑی تعداد میں دنیا میں، ان پورے لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے اور یہ فرق محسوس کر لیجیے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، اور حقیقت یہ ہوں گی کہ وہ شرک کے حقدار خود ہوں گے، وہ خود مشرک ہوں گے. اور پھر یہ حدیث ضعیف نہیں. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ھذا اسناد جید، اس کی سند جید ہے. جید مطلب بہت اعلیٰ درجے کی سند ہے. اور اس کو پھر حافظ ابن کثیر کے علاوہ اور بھی کچھ حوالے سن لے. امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 280، حدیث نمبر 81. اس کو امام طحاوی نے اپنی حدیث کی کتاب مشکل الاثار حدیث نمبر 865 میں لکھا. حضرت امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 20 صفحہ 88، حدیث نمبر 169. حضرت امام بزار نے اس حدیث کو لایا اپنی مستدرک البزار جلد 1 صفحہ 99، حدیث نمبر 175. اور امام بزار کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے. امام حیثمی نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 255، حدیث نمبر 890 پہ لایا اور کہا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں آئی، جیسے مسند الشامی میں ہے اور کشف الاستار میں ہے. متعدد کتابوں میں حدیث آئی، لیکن چند میں نے بنیادی اور معتبر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس فرقے کا عالم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہوں.